تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صرف وزیر خزانہ نہیں بلکہ پورے مصر کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بہرحال مصر کی حکومت اور مصر کی پرائم منسٹری اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی۔ وقت گزرا، 7 سال اچھے آئے اور 7 اچھے سالوں کے بعد پھر 7 سال برے آئے، قحط سالی کی، اور وہ قحط سالی دور تک پھیلی، حتیٰ کہ کنعان تک پہنچی جہاں آپ کے والد محترم اور آپ کے بھائی رہتے ہیں۔ جب وہاں قحط سالی پھیلی، ان کو پتہ چلا کہ عزیز مصر نے یہ آفر کی ہے کہ میرے پاس آؤ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے تھوڑا بہت مجھے دو اور اس کے عوض میں غلہ دے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے چلے اور برادر مصر پہنچے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر ہیں اور برادران یوسف یوں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت یوسف نے دیکھتے ہی پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ ان کو نہیں پتا چلا، وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، انہیں اس بات کا علم۔ بات دراصل یہ ہے کہ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارے میں قول ہے کہ انسان کو 2 چہرے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور ایک مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ ان 2 چہروں کو انسان کبھی نہیں بھولتا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کیسے ان بھائیوں کو جنہوں نے باپ کی گود سے اٹھایا اور اس زندگی کے اس حصے کو اٹھایا کہ جب انسان کو بچوں کو اپنے باپ کی شفقت کی ضرورت ہوتی، چہرے پہ تماچے مارے، تھپڑ مارے، تانے دیے اور جناب یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے اور گہرے کنویں میں پھینکا، تو وہ کیسے بھول سکتے تھے ان کے چہرے؟ تو حضرت یوسف کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، آپ نے ان کو غلہ دیا اور غلے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سے ساری انفارمیشن دی، کہاں سے آئے ہو، میں تمہارے والد محترم کا، کوئی اور بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا ایک بھائی اور ہے، اس کے حصے کا بھی غلہ ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس بار تو میں تمہیں غلہ دے دیتا ہوں، آئندہ نہیں دوں گا۔ آئندہ اگر مجھ سے غلہ لینا چاہتے ہو تو اس بھائی کو بھی ساتھ، اگر ساتھ لاؤ گے تو غلہ ملے گا، ساتھ نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے، وعدہ کر دیا کہ ہم جب دوبارہ آئیں گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں۔ اب واپس پہنچے اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بابا سے کہنے فلما رجعوا الى ابیہم قالوا عملنا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا۔ عزیز مصر نے کہا تمہیں غلہ نہیں ملے گا، غلہ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے بھائی، اس بھائی کو بھیج دو جس کا نام بنیامین تھا۔ یہ 2 طرح کا لفظ ہے، ایک ہے بن یمین، عربی میں بنیامین کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نیک بخت۔ ایک تو معنی یہ ہے، ایک بن لفظ الگ ہے، یمین لفظ الگ ہے۔ یمین کہتے ہیں دائیں طرف، اور بن یمین کا معنی ہو گیا دائیں ہاتھ والا یا دائیں طرف والا۔ یہ 2 معنی ہیں اس کے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجو گے تو غلہ ملے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ پرانا سارا سسٹم یاد آ گیا، پہلے بھی تم نے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اور بہانے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ایک چال کے ساتھ تم نے یوسف علیہ السلام کو مجھ سے جدا کیا، اور اب مجھ سے میرا دوسرا میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں۔ اب یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا، انہوں نے وہ غلے کے جو بورے تھے ان
کو کھولا، اور جب کھولا تو کیا دیکھا کہ عزیز مصر نے جو پونجی لے کر آئے تھے، تھوڑی بہت کچھ درہم و دینار دینے کے لیے رکھ لو اور بندہ دے دو، وہ بھی واپس لوٹا دو، ان کو بتایا نہیں، ان کے بوروں میں ڈال دو۔ انہوں نے جب کھولا، تھیلوں کو کھولا، ساز و سامان کو کھولا، تو کہنے لگے یہ دیکھو عزیز مصر نے تو ہمارے ساتھ کمال کی نیکی کی ہے، اس نے تو ہمارے پیسے بھی واپس لوٹا دیے، غلہ بھی دے دیا، پیسے بھی لوٹا دیے۔ اب ہم بھائی کو ہر صورت ساتھ لے کر جائیں گے، اگر نہ لے کر گئے، اس ہمارے ساتھ اتنا اچھا اس نے سلوک کیا، لہٰذا ہم لے کر جائیں گے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے مجبور کیا تھا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مجبور ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لیا اور دوبارہ پورے کا پورا قافلہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، عزیز مصر کے پاس آئے۔ اللہ فرماتے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ساتھ بنیامین کو بھی لے کر جب دوبارہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو الگ بٹھا کر، ان کو الگ کر کے سارا معاملہ سنا دیا کہ میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، انی انا اخوک فلا تبتئس، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کی ضرورت نہیں، غم کے دن گزر چکے ہیں، شب غم کی آخر بسر ہو گئی، لوگ تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی، اب پریشانی کے دن گزر چکے ہیں، پریشان مت ہونا، جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ حسد کی بنا پر جو کیا وہ کیا، اب اللہ تعالیٰ نے ایام بدل دیے ہیں، اب دن اچھے آ گئے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، کل ہم تو پھینکنے والے آج ہاتھوں میں کشکول لیے ہوئے ہمارے پاس فقیر بن کر آئے ہیں، اس لیے اب پریشان مت ہو۔ اب دونوں بھائیوں کی آپس میں صلاح ہوئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک منصوبہ سوچا۔ کیا کیا کہ سب کا سامان جب تیار کیا، غلہ تیار کیا، تو بادشاہ جس میں پانی پیتا تھا، پانی پینے والا اس کا جو ایک پیالہ کہہ لو جس کے اندر بہت قیمتی جواہرات بھی لگے ہوں گے، ظاہر ہے بادشاہ کا پیالہ تھا، قیمتی ہوگا، اس کو بھی اس حضرت بنیامین کے جو سامان میں اس کو رکھ دیا، چھپا دیا۔ جب یہ قافلہ غلہ لے کر نکلا، برادران یوسف نکلے تو پھر پیچھے سے آواز دی، یا ایتھا العیر انکم لسارقون، واپس آؤ، تم تو چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں، ہمارا تو ایسا کام ہی نہیں ہے، ہم چوری کیوں کریں؟ انہوں نے کہا ہم تلاشی والا پانی پینے والا پیالہ بڑا قیمتی ہے، وہ تم نے چرا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہاں آپ تلاشی لے لیں، اگر ہم میں سے کوئی چیز نکل آئی تو جو آپ کا قانون ہے ادھر کا، اس قانون کے مطابق جس کے پاس سے نکلی آپ سزا دیں۔ اب جس سے چیز برآمد ہو وہ پاس رہے، اس کو جانے نہیں دیا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر سارے سامان کی تلاشی لی گئی، اور سب سے اینڈ پر حضرت بنیامین کے سامان کو جب کھولا گیا تو اس سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ کہا یہ دیکھو، تم کہہ رہے ہم نے چوری نہیں کی، یہ دیکھو چوری سامنے آ گئی۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کیا ہوا جو اس نے چوری کی، اس کا بھائی بھی چور تھا، اگر اس نے آج چوری کر لی تو کیا ہوا، اس کا بھائی ایک یوسف تھا وہ بھی چوریاں کیا کرتا ہے۔ اللہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا، ظاہر نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں احسان، اس کو کہتے ہیں نیکی، اس کو کہتے ہیں احسان۔ صاحب قوت ہے، صاحب حکومت ہے، کیا نہیں کر سکتے، ان کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، ان کو قتل کروا سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ ہماری تو یہاں بھائیوں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنی لمبی کہ ہم مرتے دم تک بھائی
چھپا لیا۔ فرمایا بھائی اب تو بات سیدھی سیدھی ہے، اس سے یہ ہمارا چور ہے، اسے تو ہم اب جانے نہیں دیں گے، یہ تو ہمارے پاس رہے گا، اب تم جاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب ہم کیسے جائیں؟ ہم نے تو بڑی مشکل سے اپنے باپ سے اس کی اجازت، ایک سال پہلے ہم نے یوسف لے کر آئے، وہ واپس نہ لے کے جا سکے، اور اب اس کا بھائی لے کر آئے، اب یہ واپس نہیں جائے گا، ہمارا باپ کیا سوچے گا؟ تو جو بڑا بھائی تھا اس کا نام یہودا بتایا جاتا، اس نے کہا میں تو جاؤں گا نہیں، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اپنے باپ کا سامنا کروں۔ بلکہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا تو یہی بھائی تھا جس نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، اس کے دل میں نرم گوشہ تھا۔ اب یہ کہنے لگا بھائی میں تو اتنا شرمندہ، اب میں نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور جا کے جو تمہارا دل کرتا ہے وہاں جا کے کرو۔ اب یہ وہاں سے چلے، ارجعوا الی ابیکم فقالوا یا ابانا ان ابنک سرق، یہ وہاں پہنچے، واپس گئے، واپس جا کے کہنے لگے ہمارے ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کر لی، بنیامین نے چوری کر لی، وہاں بادشاہ کا پیالہ چرا لیا اور بادشاہ وقت نے اس کو ادھر رکھ لیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی الفاظ دہرائے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میں نے تب بھی وہی کہا تھا، میں نے اب بھی وہی کہا ہے۔ مومن بدلتا نہیں، مومن کے انداز بدلتے نہیں، مومن کے طریقے بدلتے نہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن مومن اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، وہی الفاظ دہرائے جو اس وقت غم کے وقت کہے۔ فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میں صبر ہی کروں، صبر کے علاوہ کوئی چارہ، ہاں البتہ غم میں، افسوس میں، دکھ میں آ کر یہ جملہ زبان سے نکلا، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہائے میرا یوسف پتہ نہیں کہاں گیا، میں تو یوسف کو تلاش کرتے کرتے زندگی کے یہ دن آ گئے اور آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا کہ اس کا بھائی بھی مجھ سے گم ہو گیا، میرے دونوں بیٹے مجھ سے گم ہو گئے۔ فہو کظیم، کظیم کہتے ہیں عربی میں اس مشق کو جو پانی سے لبالب بھری ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں غم میں لبالب بھرا رہا، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے غم ہی غم ہے، افسوس ہی افسوس ہے، اور اس افسوس کا حضرت یعقوب علیہ السلام پر اثر یہ ہوا کہ وابیضت عیناہ من الحزن، غم کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلی گئی، رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ غم سب سے بڑا غم ہے، کسی کو ہاتھ سے دفن کر لینا، ہاتھ سے اس کو قبر میں اتار لینا، ہاتھ سے مٹی ڈال لینا، یہ غم کم ہے، اور وہ غم بڑا زیادہ ہے کہ پتہ ہی نہیں زندہ ہے یا مردہ ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا، بندہ لیٹنے لگتا ہے بستر پر تو بچھڑا ہوا بیٹا یاد آتا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کو لیٹنے کے لیے بستر ملا ہے یا نہیں ملا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی کیفیت رہی، دروازہ کھٹکتا تو کہتے دیکھو کہیں میرا یوسف نہ آ گیا، کہیں رش ہوتا قافلہ آتا تو کہتے جاؤ پتہ کرو اس قافلے کے ساتھ کہیں میرا یوسف نہ ہو، جاؤ پتہ کرو قافلے والوں سے پوچھو شاید قافلے والوں کو میرے یوسف کا پتہ۔ غم کی یہ کیفیت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور اسی غم نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا اظہار صرف اپنے اللہ سے کرتا ہوں، میرے دکھ ختم کرے گا تو میرا اللہ کرے گا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، نبی بنے گا، اس نے جو خواب وہ تم نہیں جانتے میں جانتا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو اٹھایا، فرمایا ایسے کرو جاؤ عزیز مصر کے پاس اور یہ میرا خط لے کر جاؤ۔ اس خط میں ساری داستان لکھی، یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کا سارا قصہ بیان کیا،
فرمایا میرا خط لے جاؤ اور اس کو خط دینا اور اس کو کہنا کہ یہ ہمارے بابا کا خط ہے، وہ بڑے پریشان ہیں، اس لیے مہربانی کیجئے ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ اور فرمایا ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا کہیں وہاں یوسف نہ ہو۔ وہی بات ذہن میں بیٹھی، ساتھ ساتھ خیال بھی کرنا وہاں اتنے لوگ آتے ہیں، شاید وہاں کوئی یوسف بھی آ جائے۔ پورے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ کھانے دانے سے پریشان ہے، ممکن ہے میرا بیٹا یوسف بھی کھانے سے پریشان ہو اور وہاں عزیز مصر کے پاس وہ بندہ لینے آئے، ذرا پتہ کر۔ اب یہ کام نہ پھر دوبارہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا بذات مزجاة فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا۔ اے عزیز مصر، ہم میں بہت غم ہے، ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری پریشانی کی حالت بہت بگڑ چکی ہے، حالت یہ بن چکی ہے کہ وتصدق علینا، ہے تو ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، لیکن غربت اور پریشانی اور دکھ اس قدر ہے کہ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم صدقہ لینے کے قابل ہو گئے۔ وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجیے، ہم پر مہربانی کیجیے۔ اللہ مہربانی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ادھر ہمارا بھائی آپ کے پاس قید ہے، دوسرا بھائی وہ آپ کے دربار کے باہر بیٹھا ہے، وہ باپ کے پاس جانے کو تیار نہیں، باپ ہمارا ادھر ہو رہا ہے، ایک ہمارا بھائی بچڑ گیا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہماری حالت بڑی خراب ہے۔ صدق علینا، صدقہ کیجیے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کی ضرورت کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، وہ وقت کو یاد کرو تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، کیسے یوسف علیہ السلام کو اس کے باپ کی گود چسینا، کیسے تم نے کنویں میں پھینکا۔ جب وہ پرانا قصہ یکدم بادشاہ وقت نے بیان کیا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کون ہے اور اسے کیسے پتا چلا؟ آج تک تو ہم نے کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی اس واقعے کی، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ یوسف یہ کون ہے؟ تھوڑا سا غور سے دیکھا، توجہ کے ساتھ دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک دوسرے کے کان میں گزر کر کے کہتے ہیں یار یہ بندہ، یہ جو عزیز مصر ہے، اسے غور سے دیکھو، اس کی شکل ہمارے باپ یعقوب سے ملتی ہے، اس کا انداز تکلم ہمارے بابا یعقوب جیسا ہے۔ جرأت کی اور جرأت کر کے کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو؟ فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے حسد کیا، میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے باپ کی گود سے چھینا، میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے تھپڑ مارے، میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا۔ اب حالت یہ ہو گئی، سب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے اے عزیز مصر اور اے ہمارے بھائی جان، ہمارے باپ کی حالت بڑی خراب ہے۔ باپ کی حالت یہ ہے کہ رو رو کر اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، ایسا کرو یہ میرا کرتا لے جاؤ اور یہ بابا یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ بینائی واپس مٹا دے۔ اب یہاں سے قافلہ پھر واپس چلا، یہوذا بھی ساتھ ہے، سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ تمام کے نام کی طرف لوٹے۔ کیسی عجیب بات ہے، ایک وقت تھا کہ جب یوسف چند میلوں پر کنویں میں پڑا ہوا تھا تو جناب یعقوب کو پتہ نہیں تھا، اور آج وہ وقت آیا کہ جب یہ مصر سے قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر نکلا تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لولا ان تفندون، لیکن یہ بات تب ہے جب تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو، تم نے تو یہی کہنا ہے،
تو ہر وقت یوسف کرتا رہتا ہے، تجھے تو ہر وقت فکر یوسف کی ہے، کوئی بھی آئے تو یوسف کی بات کرتا ہے، کہیں نہیں یوسف پتہ نہیں کہاں گیا۔ فرمایا تم یہی کہو گے، لیکن میرا دل جانتا ہے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کرم کیا، فلما جاء بشیر، خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے خوشخبری دی، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہی نہیں بلکہ آپ کا بیٹا یوسف نبی بن چکا ہے، اور نبی ہی نہیں بلکہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اس کرتے کو ڈالا گیا، قمیص کو ڈالا گیا، جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی درست ہو گئی۔ پھر سارے مل کر، باپ بھی اور بیٹے بھی اور جو والدہ تھی وہ بھی سب مل کر پھر مصر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا استقبال کرنے کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، اپنے باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا، اپنے بھائیوں کو عزت دی اور ان کو ان کا درجہ دیا، اور پھر کئی سالوں کے بعد بچھڑا ہوا ایک باپ اور بچھڑا ہوا ایک بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگے۔ یہ منظر ایسا ہے جو بیان سے باہر ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ اس بیان کو سن سکتے ہیں۔ یہ تو اس وقت کی فضائیں ہی بتا سکتی ہیں، یہ تو اس وقت کی آنکھیں ہی بتا سکتی ہیں، یہ تو اس وقت کے تصورات ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ جب کئی سالوں سے بچھڑا ہوا ایک باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا کے روتا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو کہنے لگے، ھذا قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر۔ وہ شروع میں جب واقعہ شروع ہوا، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم بھائی آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں۔ اللہ بھائیوں کے درمیان حسد کی گندی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ سورہ یوسف ختم ہوئی اور پھر سورہ رات شروع ہوتی ہے۔ اس کی آیات ہیں اور 6 اس کے رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ رات عربی کے اندر بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور پھر پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اور پھر تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل اور فروٹ پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ واق میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کی ذات ہے، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کے ہاں سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ وَظِلَالُهُم سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، چیزوں کے سائے بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، بالغدوِ والآصال، صبح بھی اور شام۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں ایمانداروں کے دل اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو خبردار دلوں کا قرار ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن بھی ذکر ہے، اس کو جتنا پڑھو گے اللہ کا ذکر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اس کو صرف جدیوں کے ساتھ پڑھنا نہیں ہے، اس کو صرف تسبیح کے منتروں کے اوپر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کو سمجھے، سمجھ کر پڑھے، اس کو کیا ملے گا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا مرتے وقت
کلمہ توحید زبان سے پڑھ لیتا ہے اور اس کلمے والا عقیدہ اس کے دل میں ہوتا ہے، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ہوگے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، جتنا شکر اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ صحیح البخاری کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کی آزمائش کی، ایک کوڑی تھا، ایک اندھا تھا اور ایک گنجا تھا۔ اس میں ایک نابینا بھی تھا۔ نابینے آدمی کو 2 کا ذکر نہیں ہم کرتے، 1 کا کرتے ہیں۔ اندھا آدمی، تینوں کو اللہ نے دولت دی۔ جب دولت آئی انہوں نے اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ گنجے کے پاس گیا، گنجا بن کے، اس نے کہا بھائی اللہ کے لیے کچھ دے دو، وقت یاد کرو تمہارے اوپر بھی یہ حال۔ اس نے کہا میں تو شروع سے ہی امیر ہوں، اسی جدی پشتی امیر ہوں۔ یہ بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں پڑھتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، لاہور گیا، پھر اسلام آباد گیا، پھر آگے چلا گیا، گاؤں سے کوئی ملنے کے لیے چلا جائے تو بولو میں جبے امریکہ چاہیے، میرا پنڈ چکی، اور گاؤں جاتے ہیں اسی طرح میں تو شروع سے میں کا غریب تھا۔ تو فرشتہ کہنے لگا چلو بھائی ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو کیسا ہے ویسا ہو جا، اس کی ساری بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح وہ دوسرے کوڑی کے پاس گیا، اس نے بھی ایسے کیا، اندھے کے پاس گیا، اندھا بن گیا، مجھے دکھائی کچھ نہیں دیتا، کچھ اللہ کے لیے دو، ایک وقت تم پہ بھی ایسا تھا۔ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، ایک وقت مجھ پہ بھی ایسا تھا، جاؤ جتنا مال چاہے لے لو۔ اس نے کہا بھائی میں تو آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا، میں فرشتہ تھا، جاؤ جتنا ہے اللہ نے اس سے دگنا تمہیں اور عطا کر دیا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح البخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دکھائی دیں۔ پوچھا گیا معلوم کس لیے؟ فرمایا کفر زیادہ کرتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کفر کرتی اللہ کے ساتھ؟ فرمایا نہیں، کفر کا مطلب ناشکری ہے، یہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہے۔ خاوند جا تھکے محنت کرے، ایک دن گھر میں چولہا نہ جل سکے تو وہ ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر کر اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ فرمایا اس لیے میں نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، شیطان کی جہنم میں گیا۔ اب جہنم میں جتنے جہنمی ہیں وہ شیطان کو کہتا ہے آپ بھی ڈوبیا، سانو بھی لے ڈوبیا، آپ بھی برباد ہو گیا، ہمیں بھی برباد کر دیا، خود بھی جہنم میں سڑ رہے ہو، ہمیں بھی۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا تھا، تم نے اللہ کی مانی نہیں میری مان لیا، میرا اس میں کیا؟ کسی کو خود پکڑ کے کہا تھا گانے سنا کرو، میں نے کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا تھا چوری کرو، تم خود ہی کرتے تھے۔ آپ وہ جہنمی جہنم کے اندر شیطان سے لڑ رہا ہے، شیطان سے لڑ رہا ہے، یہ ایسی ہی کا سلسلہ چلتا رہے، لڑائی کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ سورہ ابراہیم ہے، آخری آیات ہے، فرمایا سبحان ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، جب مقام کرما کو تعمیر کرنے کے بعد فرمایا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد چھوڑا اور کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور پہلے پارے گزرا ہے، پہلے فرمایا اللہ، پھر فرمایا وارزق اہلہ بالثمرات، اللہ پھر ان کو پھلوں کا رزق دے۔ پہلے امن پھر رزق، پہلے امن پھر رزق، رزق پہلے نہیں، امن بعد میں نہیں۔ امن ہوگا تو رزق کھانے میں مزہ آئے گا، امن ہوگا تو روٹی ہضم ہوگی، اگر امن ہی نہیں ہوگا تو رزق کا کیا کرنا ہے؟ اس لیے پہلے امن ہوگا پھر رزق۔ جب بھی اللہ سے مانگے پہلے امن مانگے، پھر اللہ کی ذات سے رزق کا سوال کرے۔ اور آخر پر فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ
وتخشى وجوههم النار، فرمایا قیامت کے دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ ان کو ہم نے جو شلواریں پہنائی ہوں گی وہ گندک کی ہوں گی، ایک قسم کا بارود ہوگا، ایک قسم کی آگ ہوگی، اور وہ آگ میں جلیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان مجرموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان مجرموں کی زندگی سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تمام کامیابیاں اور بلائیاں نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب